الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین نبی جی الحرمین امام القبلتین وسیلۃ نافع الدارین جد الحسن والحسین عظیم الرجال دافع البلاء بإذن اللہ خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا آمنت باللہ وصدق اللہ خالقنا الکریم وبلغنا رسول نبی کریم امین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین دلوں کو مرکز مہر و وفا کر دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جنہیں نام جمی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ہزار دشت پڑے لاکھ آفتاب ابھرے ہزار دشت پڑے لاکھ آفتاب ابھرے جبھی پہ گر پلک پہ نمی نہیں آئی جبھی پہ گر پلک پہ نمی نہیں آئی کہاں کہاں نہ لٹا قافلہ فقیروں کا کہاں کہاں نہ لٹا قافلہ فقیروں کا متاع درد میں لیکن کمی نہیں آئی ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کر جھوٹی سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے چھوڑ کر جھوٹی سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب محبت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش میرے نہایت واجب صدر عظیم جمعیت علماء پاکستان نورانی کے مرکزی رہنما قبلہ الحاج عاشق علی قادری زیدہ شرفہ جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی قائدین عمائدین عوامی اہل سنت آج کی تقریب سعید ایک عظیم
روحانی علمی مرکز میں ہو رہی ہے، جہاں حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خدا بخش اظہر اور قبلہ اقبال اظہری صاحب کے فیض و برکات کی برکھا برس رہی ہے۔ آج ان بزرگوں کے سائے میں بیٹھ کر چند معروضات ختم نبوت کے حوالے سے جمعیت علماء پاکستان کے قائدین نے جو خدمات پیش کی ہیں، آج ہمارے بچوں نے بزرگوں کے وہ کارنامے بھلا دیے، ان کو یاد دلانے کے لیے آپ کے شہر شجاع آباد میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، جب تحریک پاکستان چل رہی تھی اور دو قومی نظریے پر پاکستان بنایا جا رہا تھا، جب بانی پاکستان محترم قائد اعظم اتحاد ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، تو اس وقت بھی برے صغیر کا مرد مجاہد اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی اعلان کر رہا تھا، ارے مسلمانوں، ہندوستان میں ہندوستانی قوم نہیں، ایک قوم نہیں، دو قومیں رہتی ہیں، ہندو کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی ہندو نہیں ہو سکتا۔ اور یار لوگوں نے تو یہاں تک کیا تھا کہ امرتسر کی جامعہ مسجد میں جب گاندھی کو منبر رسول پر بٹھایا تھا تو دیوبند کے علماء اش اش کر رہے تھے، گاندھی جی کی جے کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ اس وقت بھی بریلی کا مرد مجاہد اعلان کر رہا تھا، ارے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مشرکون نجس، مشرک تو ناپاک ہوتا ہے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ پاک ہے۔ اللہ کے گھر میں ناپاک مشرک کیسے آ سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ فرمایا تم گاندھی پاکستان فیضان اعلیٰ حضرت، فرمایا تم گاندھی کو مسجد میں لائے، کیا کلمہ پڑھانے کے لیے لائے تھے؟ کیا وہ دین اسلام سیکھنے کے لیے آیا تھا؟ وہ کس لیے بلایا تھا؟ اور منبر رسول پر جہاں جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اس کانگریسی، اس ہندو ناپاک کو بٹھایا گیا۔ اس وقت بھی میرا امام بتا رہا تھا، ارے تمہارے مقاصد کیا ہے؟ تمہارے مقاصد تو کل بھی یہی تھے، خواہ گاندھی سے مل کر یا نہرو سے مل کر ہمیں وزارت مل جائے، تم تو وزارتوں کے بھوکے ہو، لیکن اہل سنت وہ ہیں، نہ کل کمپرومائز کیا، نہ آج کمپرومائز کیا۔ گاندھی کی وزارتیں تم نے لی، نہرو کی وزارتیں تم لی، ارے کل ضیاء الحق نے ماشاءاللہ لگایا تحریک نظام مصطفیٰ میں، تو تم شاہ احمد نورانی صدیقی کے ساتھ تھے، پھر ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ الٹا، تم بھی چور دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ کیا الیکشن ہوئے تھے؟ تمہارے 3 منسٹر فضل الرحمان کے والد مفتی محمود کی جماعت جمعیت علماء اسلام کے حاجی فقیر محمد، میر صبح صادق، زمان خان اچکزائی، یہ 3 منسٹر کیسے منسٹر بن گئے تھے؟ تم نے بتا دیا تھا ہمیں نہ اسلام چاہیے، نہ شریعت چاہیے، نہ نظام مصطفیٰ چاہیے، بس ہمیں وزارت چاہیے۔ کل ابھی پچھلے دنوں تم نے بھی دیکھا، چلو میں پرانی بات کر رہا تھا، تم نے تو نہیں دیکھا، ضیاء الحق کا دور میں نے دیکھا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ چلو اس کی بات تو گئی، مفتی محمود کی بات تو گئی، فضل الرحمان کا آج کا کردار دیکھ لیں، اگر عمران خان نے اسے خاص ڈالا نہیں، وزارت دی نہیں، تو پھر کبھی اسلام آباد، کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی کوئٹے بھاگ رہا تھا کہ مہنگائی ہو گئی، کیا مہنگائی ہو گئی، ملک کے حالات اجڑ گئے، آج وزارتیں مل گئی ہیں تو مہنگائی ختم ہو گئی۔ چپ کیوں ہو گیا؟ ہمیں پتا چل گیا ہم اتنے دیوانے بھی نہیں، ہم اتنے بیوقوف بھی نہیں، ہمیں اتنی عقل
ہے، ہمیں شعور بھی ہے، نہ تجھے اسلام کی اسمبلی میں فضل الرحمان کی کوئی ایک تقریر مجھے سنا دیجئے جہاں اس نے اسلام کا مطالبہ کیا، چیلنج کر کے کہتا ہوں ایک تقریر سنا دو فضل الرحمان نے مطالبہ کیا ہو کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہونا چاہیے، بس اس کا مطالبہ یہی ہے۔ ارے کوئی بھی حکومت میں بیٹھ جائے ہمیں وزارت ملنی چاہیے، بس یہی کچھ تھا۔ ارے میرے دوست کل بھی تحریک پاکستان کے وقت یہ گاندھی کی جائے کے نعرے لگا رہے تھے، مجھے تحریک پاکستان کا وہ واقعہ اچھی طریقے سے یاد آ رہا ہے جب سیالکوٹ کی سرزمین میں ایک طرف کانگریس کا جلسہ ہو رہا تھا، دوسری طرف مسلم لیگ کا جلسہ ہو رہا تھا، کانگریس کے سٹیج پر عطا اللہ شاہ بخاری بول رہا تھا، عطا اللہ شاہ گاندھی کی صدارت میں، نہرو کی صدارت میں عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہا تھا۔ لوگوں نے کہا عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر تو سنے، ادھر مسلم لیگ کی سٹیج سیکٹری مولانا ظفر علی خان نے علامہ شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی کا اعلان کر دیا، اور علامہ عبدالغفور ہزاروی نے اس انداز سے قرآن پڑھا، اس انداز سے اشعار پڑھے، نبی کی ایسی تعریف کی، اسلام کی ایسی تعریف کی کہ عطا اللہ شاہ بخاری کا جلسہ ناکام ہو گیا، کانگریس کا جلسہ ناکام ہو گیا، عوام کانگریس کے جلسے سے اٹھ کر مسلم لیگ کے جلسے میں آ گئی، حضرت عبدالغفور ہزاروی کی تقریر سننے آ گئی، تو ظفر علی خان نے فی البدی قطع پڑھا۔ آج بھی چمنستان میں اس کی کتاب چمنستان میں وہ قطع موجود ہے۔ ظفر علی خان نے کیا لکھا تھا؟ وہ کہتے ہیں چشمہ ابل رہا ہے محمد کے نور کا۔ علامہ عبدالغفور ہزاروی کے بارے میں مولانا ظفر علی خان نے یہ قطع لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ چشمہ ابل رہا ہے، چشمہ ابل رہا ہے محمد کے نور کا، میں آج سے مرید ہوں عبدالغفور کا، میں آج سے مرید ہوں عبدالغفور کا۔ اور بند اس کے سامنے ہے، بند اس کے سامنے ہے بخاری کا ناطقہ، بند اس کے سامنے ہے بخاری کا ناطقہ۔ کیا اس سے مقابلہ ہو اس بے شعور کا؟ کیا اس سے مقابلہ ہو اس بے شعور کا؟ ارے ہمارے تو وہ قائدین تھے جنہوں نے عطا اللہ شاہ بخاری کا ناطقہ بھی بند کر کے رکھ دیا۔ ارے پھر یہ بھی بات بتاتا چلوں، ان لوگوں کو بڑا سوم ہے۔ ارے جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، جو شریک سفر بھی نہیں تھے، یہ ان کو تحریک پاکستان کا قائد بناتے ہیں۔ کبھی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ارے ختم نبوت کی بات آتی ہے تو آج بھی اہل سنت کے لوگ میدان میں تھے، کل بھی اہل سنت کے لوگ میدان میں تھے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں تمہیں تاریخی حقیقت بتاتا چلوں، جب 1952-53 میں تحریک ختم نبوت چل رہی تھی اور اس وقت ملک کی تمام مذہبی جماعتیں اکٹھے ہو کر ختم نبوت کی تحریک چلا رہی تھی، تو قیادت کا صحرا سنیوں کے تاجدار مفسر قرآن سید ابوالحسنات شاہ قادری کے سر پہ سجا تھا۔ اور حکومت وقت نے جی یہ بھی بتاتا چلوں، ابھی میں نے بات کرنی ہے، جو جمعیت علماء پاکستان کے پہلے صدر ہیں اور پہلے ناظم اعلیٰ غزالی زمان راضی دوران سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب تھے۔ اس جمعیت میں تو 2 سیدزادوں کا ابتدائی خون ہے، اور پھر ایسے نہیں، یہ کوئی ایکسیڈنٹل جماعت نہیں کہ جب تحریک پاکستان چلی تو سنی علماء نے اس لیے ساتھ دیا تھا کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ چلے گا، نظام مصطفیٰ چلے گا۔ جب دیکھا کہ یہ لوگ، کوئی وزیر خارجہ ظفر اللہ خان بن گیا ہے، کوئی منسٹر، ہمارا فوج کا منسٹر انگریز بنا دیا گیا، کوئی کچھ بنا دیا گیا،
پتہ چلا یہ نظام مصطفیٰ نافذ نہیں کرنا چاہتے، تو پھر بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت کے 16 خلفاء ہندوستان کے، پاکستان کے 5000 علماء ملتان شریف انوار العلوم میں جمع ہوئے کہ ایک ایسی جماعت بنائی جائے، کیونکہ مسلم لیگ اب پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ نہیں کرنا چاہتی۔ ایک ایسی جماعت بنائی جائے جو پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کر دے اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ کر دے۔ تو پھر 1948 میں جمعیت علماء پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ بھی بتاتا چلوں سنیوں کا باپ، سنیوں کی ماں جمعیت علماء پاکستان۔ باقی جتنی جماعتیں بنی، میں جماعت اہل سنت کی بات کروں یا سنی تحریک کی بات کروں، سپاہ مصطفیٰ کی بات کروں یا انجمن طلباء اسلام کی بات کروں یا سنی تحریک کی بات کروں یا کسی اور تحریک کی بات کروں، یہ سب جمعیت علماء پاکستان کے بیٹے ہیں۔ اور تم جانتے ہو جب بیٹا باغی ہو جاتا ہے، بیٹا تو برا بھلا کہتا ہے پر باپ بیٹے کو کچھ نہیں کہتا۔ ابھی دیکھا ہے، ابھی کسی کا بیٹا الجھ جائے باپ سے، بیٹا گالیاں بھی دے گا، برا بھلا بھی کیا ہے کہے گا، کہے گا وہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے کیا ہے، ارے تمہیں جنا ہے اور تھوڑا کام کیا، ارے تمہارا وجود جمعیت علماء پاکستان سے ہے۔ اگر جماعت اہل سنت ہے تو جمعیت علماء پاکستان کی وجہ سے، سنی تحریک ہے تو جمعیت علماء پاکستان سے ہے، اگر لبیک پاکستان ہے، لبیک اسلام ہے تو جمعیت علماء پاکستان سے ہے۔ وہ باپ ہے، تم بیٹے ہو۔ اور امام غزالی سے سوال کیا گیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء پاکستان، مناظر اعظم۔ امام غزالی سے کسی نے سوال کر دیا کہ جب بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے تو باپ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، باپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے، جب باپ کو تکلیف ہو تو بیٹے کو دکھ نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہو جب تمہارے بیٹے کو تکلیف ہو تم کتنے پریشان ہوتے ہو، جب تمہیں کوئی تکلیف ہو تمہارا بیٹا لغزی کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے، جسم سے ٹکڑا کاٹ کے پھینک دو، ٹکڑے کو درد نہیں ہوگا، جسم کو درد ہوگا۔ جب سنیوں کو درد ہوتا ہے تو درد جمعیت علماء پاکستان کو ہوتا ہے۔ کل لبیک پاکستان کے کارکن گرفتار تھے تو جمعیت علماء پاکستان کے صدر ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر میدان میں نکلے۔ جب بھی سنیوں کو تکلیف ہوئی ہے میدان میں جمعیت علماء پاکستان آئی ہے، اس لیے کہ یہ سب ہمارے بیٹے ہیں۔ اگر بیٹا باپ کا ادب نہ کرے تو اس کی مرضی ہے، لیکن جمعیت تو باپ کا کردار ادا کرتی رہی ہے، کرتی رہے گی۔ تم سب ہمارے ہو، تم سب ہمارے ہو یا رسول اللہ کہنے والے۔ پاکستان کی سب سے سنیوں کی پہلی جماعت جمعیت علماء پاکستان ہے، خواہ نوجوانوں کی ہو، خواہ بچوں کی ہو، خواہ بوڑھوں کی ہو، سب کی بنیاد جمعیت علماء پاکستان کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ختم نبوت کی تحریک میں سید ابو الحسنات قادری کو جب گرفتار کر دیا گیا تو ان کے بیٹے سید خلیل احمد شاہ صاحب پھانسی کی سزا سنا دی۔ سیدزادہ ابو الحسنات شاہ لاہور جیل میں تھے، اور یہ بھی بتاتا چلا ہمارے بزرگ جیل میں بھی تھے، تفسیر الحسنات جیل میں بیٹھ کر لکھی، تفسیر الحسنات جیل میں بیٹھ کر لکھی۔ جیل کے اندر باپ کو خبر سنائی جاتی ہے تمہارے اکلوتے بیٹے سید خلیل احمد شاہ کو حکومت نے ختم نبوت کی تحریک کی پاداش میں پھانسی کی سزا سنا دی ہے۔ سیدزادہ اسی وقت سجدہ ریز ہوتا ہے، عرض کرتا ہے مولا نبی کی عظمت کی خاطر یہ میرا ایک بیٹا ہے،
اسی کو قبول فرما لے۔ مولا اگر میرے 1000 بیٹے ہوتے تیری نبی کی ختم نبوت کے لیے، میں 1000 بیٹے بھی دینے کے لیے اور پھر ابھی سیرانی صاحب بات کر رہے تھے، مجاہد ملت بطل حریت مولانا عبدالستار خان نیازی جب تحریک ختم نبوت کے دوران لاہور کے موچی دروازہ پر وہ خطاب فرما رہے تھے اور عوام چوک در چوک آ رہی تھی، ایک 80 سال کا بوڑھا بابا بھی قرآن حمائل کیے گلے میں ڈالے ہوئے، کیا جذبہ تھا، وہ 80 سال کا بوڑھا قرآن گلے میں ڈال کے اس جلسے میں آ رہا تھا تو سامنے فردوس شاہ ڈی ایس پی رکاوٹ بنا کہ جلسے میں نہیں جانے دوں گا، بابا ہٹ جا، بابا ہٹ جا۔ بابے نے جواب دیا، ڈی ایس پی صاحب میرے نبی کی عظمت کا جلسہ ہو رہا ہے، جان تو دے سکتا ہوں واپس نہیں جا سکتا۔ ڈی ایس پی نے دھکے دیے، حتیٰ کہ قرآن گلے سے گر گیا، ڈی ایس پی نے قرآن کو ٹھوکر ماری۔ بس تم جانتے ہو غیرت مند مسلمان موجود، قرآن کو ٹھوکر لگ جائے، تھا تو وہ سید فردوس شاہ، لیکن میں کیا کہوں، کیا کہوں۔ پھر غیرت مند مسلمانوں نے ڈی ایس پی فردوس شاہ کو اتنا مارا کہ آن جہانی کر مار دیا، جان سے مار دیا۔ حکومت نے 302 کا پرچہ مولانا نیازی کہ نیازی صاحب خطاب کر رہے تھے، کیس چلا، جج نے سزا سنائی، نیازی صاحب تمہیں پتہ ہونا چاہیے آپ کو ہم پھانسی کی سزا دے رہے ہیں۔ نیازی صاحب نے کہا، مسکراتے ہوئے کہا، بس اتنی سی سزا، بس صرف پھانسی کی سزا؟ ارے پھانسی کی سزا سنائی، مرد دم تک تمہیں لٹکایا جائے گا۔ فرمایا اگر میری 1000 جان بھی ہوتی تو میں اپنی نبی کی عظمت کے لیے قربان کر دیتا۔ اور اسی لیے مولانا نیازی سے کسی صحافی نے سوال کر دیا تھا، نیازی صاحب آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا 7 دن 7 راتیں، یہی میری عمر ہے، 7 دن 7 راتیں۔ کہتا بابا جی مذاق کرتے ہیں، اتنے بوڑھے ہیں، 7 دن 7 راتیں آپ کی زندگی؟ فرمایا ہاں، بس یہی 7 دن یہی 7 راتیں نبی کی عظمت کی خاطر میں جیل کی کوٹھری میں، پھانسی کی کوٹھری میں گزار کے آیا ہوں۔ بس سمجھتا ہوں دن وہی دن ہے، شب وہی شب ہے جو تیری شان میں گزر جائے۔ بس میری زندگی کہ وہی 7 دن وہی 7 راتیں میری زندگی ہے جن کی میں اپنے نبی کی خاطر جو میں جیل میں گزار کے آیا۔ ارے ہمیں تو اللہ وہ عظیم بزرگ عطا کیے ہیں۔ جب علامہ عبدالستار خان نیازی مدینہ طیبہ حاضری دیتے ہیں، مدینہ طیبہ اللہ سب کو حاضری قبول فرمائے، سب کو مدینہ دکھائے۔ فرمایا مواجہ شریف کے سامنے میں کھڑا ہو گیا، پتہ نہیں شرطوں کو نظر نہیں آیا، مجھے کسی نے روکا نہیں، مجھے کسی نے ٹوکا نہیں، مجھے کسی نے ہلایا نہیں، بس میں اپنے نبی سے مخاطب تھا، آقا میں نے بڑی کوشش کی ہے، بس مجھے اب مدینے میں رہنے دیجیے، میں واپس پاکستان نہیں جانا چاہتا۔ پاکستان کے حالات ایسے ہیں میرے آقا، جو نظام رب کی طرف سے آپ لائے تھے پاکستان کے عوام اور سیاستدان وہ تیرا نظام نافذ نہیں کرنا چاہتے۔ آقا میں پاکستان جا کر کیا منہ دکھاؤں گا؟ آقا بس مجھے مدینے رہنے کی اجازت۔ بس میرے نیازی فرماتے ہیں پردے ہٹ، رخ مصطفیٰ سامنے آ گئے، میرے آقا سامنے آ گئے۔ فرمایا بیٹا عبدالستار تمہاری محنتوں پر ہم خوش ہیں،
تم ہمارے دین کی خاطر، ہماری عظمت کی خاطر جو کر رہے ہو، تمہارا کام نظام مصطفیٰ نافذ کرنا نہیں، تمہارا کام نظام مصطفیٰ کی کوشش کرنا۔ جب رب کو منظور ہوگا، نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا، بس تم نے کوشش کرنی ہے، جتنی کوشش کی ہے ہم نے وہ قبول کی ہے۔ اب بھی پاکستان میں واپس جا کر نظام مصطفیٰ کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ یاد رکھنا، یہ جماعت جس کی ابھی میرے دوست دعوت دے رہے تھے، اس کا کرتاس رکنیت بھی فل کر لینا، اس میں جمع، اس میں شامل ہو جانا، بس سمجھو اس قافلہ نظام مصطفیٰ میں تم بھی شامل ہو گئے ہو۔ جو قافلہ کشاں کشاں مدینے کی طرف جا رہا ہے، آج نہیں تو کل ضرور ہم مدینے میں ہوں گے۔ بس یہ وہ جماعت ہے، نہ کسی دنیا دار کا نعرہ لگاتی ہے، نہ کسی سردار کا نعرہ لگاتی ہے، نہ کسی افسر کا نعرہ لگاتی ہے، نہ کسی حکومت کا نعرہ لگاتی ہے، بس اس کا نعرہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کا دفاع، مقام مصطفیٰ کا تحفظ۔ اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ظالموں، ایک نہ ایک دن سورج ضرور چڑھے گا، انقلاب آئے گا، مشرق کے سکون زاروں میں، دست اسلام میں باطل کا گریباں ہوگا۔ تو دوستو، یہ تحریک ختم نبوت جو اس وقت چلی، ایک اور بات بھی مجھے یاد آ گئی، کیونکہ میں تلمذ سعیدی ہوں، خان وعدہ کاظمی کریم کا خوشہ چین ہوں۔ اسی تحریک ختم نبوت کے دوران، کیونکہ دیوبندی بریلوی سنی سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھے، ایک کار میں حضور غزالی زمان اور عطا اللہ شاہ بخاری ایک ہی کار میں ملتان میں گزر رہے تھے۔ جب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار کے قریب سے گزرے، عطا اللہ شاہ بخاری نے حرکت کی، اپنا جیب رومال نکالا، کار سے نیچے پھینک دیا، کار سے نیچے پھینک دیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں کاظمی جی، وہ میرا رومال نیچے گر گیا ہے، اپنے بہاؤالدین زکریا ملتانی سے کہیں میرا رومال تو اٹھا دے گا۔ سمجھ آئیے نا بات؟ بدبخت ہمیشہ بدبخت ہی ہوتا ہے، جس کا ایمان جل جائے نا وہ ہمیشہ بزرگوں کو بھونکتا ہے۔ بہرحال عطا اللہ شاہ بخاری نے پھینک دیا رومال، کہتا ہے کاظمی اپنے بہاؤالدین زکریا ملتانی سے کہو میرا رومال اٹھا دے۔ آگے بھی تو غزالی زمان بیٹھے تھے، فرمایا اے بخاری، بہاؤالدین زکریا ملتانی تمہارا نوکر لگا ہوا ہے، تمہارا نوکر لگا ہوا ہے، جا اپنے رب سے کہے تیرا رب اٹھا کے دے۔ زکریا ملتانی تیرا نوکر ہے کہ تیرا رومال اٹھا کے دے؟ اپنے رب سے کہے ہاں تیرا رب اٹھا کے دے۔ تم تو کہتے ہو کہ رب مدد کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے مدد کرتا ہے۔ کہے نا، کہو نا رب، تم رب والے بنتے ہو، تمہیں پتا چلے نا۔ تو بہرحال یہ باتیں ہیں، بات میں آگے چلا رہا ہوں جس طرح مجھے بزرگوں نے حکم دیا کہ جب بھٹو اسمبلی میں میرے قائد اہل سنت مجدد دین و ملت حق و صداقت کی نشانی قبلہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا، جب قرارداد پیش کرنے لگے، مجھے یاد ہے نورانی صاحب کی بارگاہ میں کئی بار بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، نیازی صاحب کی بارگاہ میں یقیناً وہ باتیں تحریک پاکستان کی کتابوں میں نہیں ملی جو میں نے قبلہ نیازی صاحب سے ڈائریکٹ سنی ہے، اور علامہ اقبال کے چونکہ وہ ڈائریکٹ شاگرد تھے، علامہ اقبال کی جو باتیں مجھے نیازی صاحب نے بتائی ہیں وہ کسی کتابوں میں نہیں ملتی، کیونکہ کتابوں میں تو چند اشارے ملتے ہیں، لیکن جو روزانہ اپنے استاد سے سبق پڑھتا ہو اس کو کتنی باتیں یاد ہوتی ہیں۔ بھٹو صاحب نے حفیظ پیرزادہ کے چمبر میں بیٹھ کر نورانی صاحب کی خدمت میں عرض کیا، نورانی صاحب مہربانی فرمائیں، آپ مرزائیوں کو کافر قرار دینے والی قرارداد پیش نہ کریں، میں سیکولر آدمی ہوں، میں نے دنیا کے ممالک میں جا کر دورے کرنے ہیں، یہ کافر اور
مسلمان بنانا تو مولویوں کا کام ہوتا ہے، یہ انہی کو سجدہ ہے۔ مجھ جیسے سیکولر بندے کو کافر اور مسلمان کے فیصلے کرنا زیب ہی نہیں دیتا۔ میں دنیا کو کیا جواب دوں گا؟ دنیا کے صحافی جب مجھ سے سوال کریں گے کہ تم اب کافر اور مسلمان کو فیصلے کرنے لگے ہو، تو قبلہ نورانی صاحب نے ایک دلیل سے سمجھایا جس پر بھٹو بھی مان لیا۔ زید بھٹو صاحب، تمہیں اسمبلی نے وزیر اعظم منتخب کیا ہے، پاکستان کے تم وزیر اعظم ہو، کوئی اور ہے؟ نہیں، میں اکیلا ہوں۔ اسمبلی نے مجھے وزیر اعظم چنا، تمہارے مقابلے میں کوئی اور کرسی رکھ کر بیٹھ جائے، کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں، تو کیا مان جاؤ گے؟ چپ ہو جاؤ گے؟ تمہارے مقابلے میں وزیر اعظم کی کرسی رکھ کے بیٹھ جائے کہ میں وزیر اعظم ہوں۔ بھٹو صاحب نے کہا میں کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ میرے مد مقابل کوئی جھوٹا انسان وزیر اعظم بن جائے، میں تو سچا وزیر اعظم ہوں۔ اسمبلی نے مجھے وزیر اعظم منتخب کیا ہے، جب اس کو کسی نے منتخب ہی نہیں کیا، اسے کیا بنتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کہلائے؟ میں اس کو قتل کرا دوں گا، اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ تو فرمایا نبوت تو اللہ نے دینی ہے، نبوت تو اللہ نے ہمارے نبی کو دی ہے۔ یہ جھوٹا مرزا قادیانی جس کو نہ نبوت ملی ہے، جب رب نے کہہ دیا تو خاتم النبیین ہے، تیرے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ نے ہمارے نبی کے بعد کسی کو نبوت دی ہی نہیں، نبی پیدا ہوا ہی نہیں، تو مرزا کہاں سے نبی بن کے آ گیا؟ تو ہاں سمجھ آ گئی کہ جب میں دوسرا وزیر اعظم برداشت نہیں کر سکتا تو دوسرا نبی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور ایک تاریخی حقیقت آپ کو بتاتا چلوں، جب 30 جون 1974 کو حق و صداقت کی نشانی مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ نے مرزائیوں کو کافر قرار دینے کی قرارداد پیش کی تھی، تو بڑے بڑے لوگوں نے دستخط کیے، حتیٰ کہ ولی خان نے بھی دستخط کر دیے، جو پیور سیکولر بندہ ہے، جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ولی خان نے بھی دستخط کر دیا۔ تو کسی نے ولی خان سے کہا خان صاحب آپ کا تو مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مرزائیوں کو کافر قرار دینے میں آپ کے پاس کون سا فتویٰ ہے؟ آپ تو مذہب کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگا قبلہ شاہ احمد نورانی صدیقی سے سیاسی اختلاف تو ہو سکتا ہے پر مذہب میں کوئی اختلاف نہیں۔ مجھے پتا ہے اگر پاکستان میں آج کوئی سچی شخصیت ہے جو سچا دین پیش کر سکتا ہے وہ شاہ احمد نورانی ہے، اسی لیے مولانا شاہ احمد نورانی کی اس قرارداد پر میں آنکھیں بند کر کے دستخط کر دیتا ہوں۔ لیکن جمعیت علماء اسلام کے فضل الرحمان کی پارٹی کے 2 MLA آج بھی تاریخ وہ کاغذات میں نے اسمبلی سے نکلوائے ہیں، وہ میرے پاس موجود ہے، شک و شبہ کی بات نہیں کہ اس قرارداد پر کن لوگوں نے دستخط کیے تھے، ان کے نام موجود ہیں۔ آج بھی پاکستان کی اسمبلی سے وہ کاغذات نکلوائے جا سکتے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ ہے، پاکستان کا سرمایہ ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے 2 مولوی، ایک کا نام غلام غوث ہزاروی، دوسرے کا نام عبدالحکیم، ان 2 بندوں نے کہا نہ ہم مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں نہ دستخط کرتے ہیں۔ آج میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں غلام غوث ہزاروی کو ختم نبوت کا چیمپئن اور ہیرو قرار دیتے ہیں۔ ارے شرم آنی چاہیے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ارے اسمبلی میں بیٹھ کر تو اس نے مرزائیوں کو کافر قرار دینے والی قرارداد میں بھی کوئی گرفتاری ہو رہی تھی؟ کیا ہو جانا تھا؟ دستخط کر بھی دیتا، ووٹ نہ دیتا، کر دیتا دستخط، کیا ہو جانا تھا؟ کوئی FIR کٹ جاتی، گرفتار ہو جاتا، کیا ہو جاتا؟ لیکن کہا نہیں، کیوں؟ میرے پاس وہ بھی دلائل ہیں۔ یہ لوگ
انہوں نے کبھی دل سے مرزائیوں کو کافر تسلیم کیا ہی نہیں. اور میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں 1908 کو مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو مرزا قادیانی آنجہانی ہوا تھا. دارالعلوم دیوبند سے 1908 تک مرزائیوں کو کافر قرار دینے کا کوئی فتویٰ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء پاکستان، فیضان ایمان نورانی. اور پھر جس طرح شیرانی صاحب بات کر رہے تھے میں تفصیلاً ذرا بات کرتا ہوں. جب قادیانی سے بات کرتے ہیں ارے میدان میں آج بھی جب ختم نبوت کی بات چلی تو سنیوں کا بابا فیض آباد میں دھرنا دے کے بیٹھا تھا. اس وقت بھی سنی لوگ موجود تھے. کل بھی سنی تھے، آج بھی سنی ہیں، اور کل بھی جب وقت آیا ختم نبوت کی قربانی سنی ہی دیں گے. تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا شیرانی صاحب نے تو مختصراً کہا، میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں. 22 مئی 1908 بادشاہی مسجد لاہور میں مناظرہ ہوا تھا. مرزا قادیانی نے کہا پیر سید مہر علی شاہ گولڑا شریف کے تاجدار آؤ مقابلہ کرتے ہیں. الحمد شریف کی تفسیر عربی میں تو بھی لکھ میں بھی لکھتا ہوں. کتابیں تیرے پاس بھی نہیں ہوں گی، کتابیں میرے پاس بھی نہیں ہوں گی. بس گھنٹے میں تو بھی عربی میں لکھ، میں بھی عربی میں لکھوں گا. جس کی تفسیر اعلیٰ ہوگی وہ سچا ہوگا، جس کی ادنا ہوگی وہ جھوٹا ہوگا. یہ چیلنج مرزا قادیانی نے دیا. پیر مہر علی شاہ نے جواب دیا مرزے اس طرح فیصلہ نہیں ہوگا. میں بھی لکھوں گا تو بھی لکھے گا. تیرے کہیں گے یہ تفسیر اعلیٰ ہے، میرے کہیں گے یہ تفسیر اعلیٰ ہے. فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلہ اس طرح ہوتا ہے آ میدان میں تو بھی قلم رکھ دے، میں بھی قلم رکھ دیتا ہوں. تیرا قلم بھی خود لکھے، میرا قلم بھی خود لکھے گا. فیصلہ تو تب ہوگا نا تو بھی قلم رکھ دے، میں بھی قلم رکھ دیتا ہوں. تیرا قلم بھی خود لکھے، میرا قلم بھی خود لکھے گا. مرزا میدان سے بھاگ گیا. میں مناظرے پہ نہیں آتا، ایسے مناظرہ نہیں کرتا. فرمایا تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میں نبی کا غلام ہوں. کہنے لگا نہیں ایسا نہیں. دوستوں نے پیر مہر علی شاہ سے کہا حضور مرزا تو یقیناً جھوٹا تھا، اس کا تو قلم نہ لکھتا. اگر وہ بے ایمان مناظرے میں آ بھی جاتا اس کا تو قلم نہ لکھتا. حضور اگر آپ کا بھی قلم نہ لکھتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا. چلو اس کا قلم نہ لکھتا، وہ جھوٹا تھا. اگر آپ کا قلم بھی نہ لکھتا، ہم نے آج تک دیکھا تو نہیں کہ قلم خود بخود لکھے. اگر آپ کا بھی قلم نہ لکھتا تو پھر فیصلہ کیسے ہو سکتا؟ تو پیر مہر علی شاہ نے جواب دیا وہ سنگیو اسا کیا سمجھ دے یہ دعویٰ میں اپنی طرفوں کی طرف. خدا دی قسم ہے مدینہ وچوں نانا فرمیدے بیٹھے ہیں بچڑا مہر علی شاہ بس ایجو دعویٰ کر چا بے ایمان مناظرے تو بعد میں سے. جب میرے نانا نے کہہ دیا ہے تو مجھے یقین تھا اگر یہ میدان پہ آ جاتا میرا قلم ضرور نکلا. تو جب مرزا قادیانی میدان میں نہیں آیا تو صدارت سید جماعت علی شاہ صاحب، محدث علی پوری، مناظر سید مہر علی شاہ. تو پیر سید جماعت علی شاہ نے فرمایا
دو سیدوں کے مقابلے میں بےمان آئے اور فیصلہ بھی نہ ہو. مناظرے سے بھاگ گیا ہے نا, اب مباہلہ کرتے ہیں. مناظرہ میں فیصلہ نہیں ہوا تو پھر مباہلے میں فیصلہ کرتے ہیں. فرمایا او مرزے سن, اگر مناظرے میں نہیں آیا, مناظرے میں فیصلہ نہیں کرتا, آئیے مباہلہ کرتے ہیں. اس ہفتے کے اندر میری عمر 120 سال ہے, تیری عمر 69 سال ہے, آدھی ہفتہ فرق ہے. اس ہفتے میں جو مر گیا وہ جھوٹا, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو اس ہفتے میں مر گیا وہ جھوٹا, جو زندہ رہا وہ سچا. 22 مئی کو اعلان ہوا, 26 مئی کو مرزا قادیانی لاہور کی احمدیہ بلڈنگ کے لیٹرین میں مر گیا. یہ سید کا مباہلہ ہے, آج بھی ہمارا چیلنج ہے. اور پھر میں تمہیں بتاتا چلوں, شریعت اسلام میں جہاں نبی کی روح قبض ہوتی ہے, نبی کا مزار وہی بنتا ہے. جب میرے آقا کا وصال ہوا, صحابہ سوچنے لگے نبی کا مزار کہاں بنایا جائے. کسی نے کہا کعبہ میں, کسی نے کہا بیت المقدس میں, کسی نے کہیں کہا. ہر ایک کی اپنی سوچ تھی. تو خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی کی حدیث سنائی. دوستو, نبی کا فرمان بھول گئے ہو. میرے آقا نے فرمایا نبی کی روح جہاں قبض ہوتی ہے مزار وہی بنایا جاتا ہے. ہمارے نبی کی روح سیدہ عائشہ کے حجرے میں قبض ہوئی ہے, نبی کا روضہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں بنے گا. میں کہتا ہوں مرزائیو, اگر تم مرزے کو سچا نبی مانتے تو تم لاہور کی لیٹرین میں دفن کرتے, قادیان میں جا کر دفن نہ کرتے. تم تو نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حالانکہ اسی مرزا بےمان نے کہا تھا میری موت یا مکے میں آئے گی یا مدینے میں آئے گی, اور قسمت کی بات نہ یہ مکے جا سکا نہ یہ مدینے جا سکا. اور اس میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت. حضرات گرامی, جیسا کہ ہم سب نظامی زمان کے صاحبزادے کا انتظار کر رہے ہیں, قبلہ صاحب حامی سعید کا, زین صاحب کا, آپ کی اطلاع کے لیے آپ ظہر میں ہی مٹوٹلی میں آگے تھے, اور پھر اچانک ان کے کسی مرید کا رحیمی یار خان میں انتقال ہو گیا. آپ پھر جنازہ پڑھانے گئے, پھر اس کے بعد آپ راجہ رام آئے ہیں. راجہ رام میں سے خطاب سے فارغ ہو کر اب چل پڑے ہیں. انشاءاللہ چند منٹ میں آپ کے پاس پہنچ جائیں گے, آپ پریشان نہ ہوں, انشاءاللہ جنازہ پہنچ گے. تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا نبی تو وہ ہوتا ہے, نبی کی زبان سے کبھی جھوٹی بات نکلتی ہی نہیں, جھوٹ نبی کے قریب آتا ہی نہیں. مرزا بےمان نے کہا تھا اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میری عمر 80 سال ہوگی. وہ 80 سال کیا ہوا, 69 سال میں آنا. اس کی کوئی بات بھی سچی نہیں ہوئی. اور اس کی ایک پھپھی کی بیٹی تھی محمدی بیگم, خوبصورت تھی, چاہتا تھا تو کہا مجھے وحی آئی ہے اللہ نے میرا نکاح محمدی بیگم سے کر دیا, لہٰذا یہ میرے نکاح میں دے دو. تو اس کی پھپھی اس کو نبی نہیں مانتی تھی. اس نے کہا کسی اور کو دے دوں گی, تجھے نہیں دیتی, تجھے نہیں دیتی. مرزے نے کہا جو اس سے نکاح کرے گا وہ مر جائے گا. تو ایک انہی کی برادری کے بندے نے کہا میں نکاح کرتا ہوں. اس نے نکاح کر لیا, کچھ نہ ہوا, زندہ رہا. مرزا پھر شرمسار ہوا, کہنے لگا اچھا مرا تو نہیں, اب ان کی اولاد نہیں ہوگی, اب اس کی اولاد نہیں ہوگی. اللہ نے اس کو بیٹے بھی دیے بیٹیاں بھی دی.
تو پھر جب کوئی بات نہ بنی تو پھر کہنے لگا دراصل بات یہ ہے اللہ نے جو خبر دی جھوٹی نہیں، جنت میں میرا اس کے ساتھ نکاح ہوگا، اب جنت میں اس کے ساتھ میرا نکاح ہوگا، یہ ہے نبوت کے حال۔ ارے اس کے کردار کیا سنتے ہو کہ ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا کھانے کے لیے اور دوسرے میں ڈھیلے رکھتا تھا مٹی کے استنجے کے لیے۔ تو کہتے کبھی دماغ ایسا خراب ہوتا تھا کہ گڑ کی جگہ وہ استنجے والے ڈھیلے کھا جاتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے مقام نبوت۔ تو دوستوں میں عرض کر رہا ہوں جھوٹا ہمیشہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، خدا اسے ذلیل و خوار ہی کرتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا میرے قائد نے جب قرارداد پیش کی تو اس وقت مرزا قادیانی کا دوسرا خلیفہ مرزا ناصر بھٹو کے ساتھ مذاکرات کیے، ہمیں کافر قرار نہ دیا جائے، بیرون ملک سے سفارشیں کرائی۔ اس نے کہا بات یہ ہے، بات ہے مذہب کی، میں مذہب سے نابلد ہوں، آجا اسمبلی میں۔ قانون تو نہیں ہے کہ بیرونی بندہ اسمبلی میں آ کر ڈسکس کرے، ڈسکس صرف اسمبلی کے ممبران کر سکتے ہیں، لیکن میں تم پر یہ مہربانی کر سکتا ہوں، تمہیں موقع دیتا ہوں، تم اگرچہ اسمبلی کے ممبر نہیں ہو، اسمبلی میں آ کر آؤ شاہ احمد نورانی سے مناظرہ کر لو، اگر تم نے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دیا ہم کافر قرار نہیں دیں گے، تم ثابت تو کرو تم مسلمان ہو۔ مرزا ناصر آ گیا اسمبلی کے اندر، اب توجہ سے سنو، مرزا اپنے ساتھ دلیل کیا لایا، ہتھیار کیا لایا؟ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس آج بھی موجود ہے، کوئی شکوہ نہیں کر رہا، کوئی دھوکہ نہیں دے رہا، گلہ نہیں کر رہا، آج بھی ملتی ہے تحذیر الناس، جس میں عبارت لکھی ہوئی ہے اگر بالفرض زمانہ نبوی میں یا اس کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کے مقدمے میں لکھا ہوا خاتم النبیین کے معنی آخری نبی، یہ عوام کا خیال ہے، اہل علم کے نزدیک خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، یہ خاتمیت زمانی نہیں، خاتمیت مرتبی ہے، یعنی حضرت محمد کے مرتبے کا نبی نہیں آئے گا، چھوٹے موٹے نبی آتے رہیں گے۔ آج بھی تحذیر الناس میں لکھا ہوا ہے بالفرض زمانہ نبوی میں یا اس کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرزا ناصر نے دکھایا، دیکھو بانی دارالعلوم نے لکھا ہے کہ خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مفتی محمود بھی اسمبلی میں بیٹھا تھا، فضل الرحمان کا بابا غلام غوث ہزاروی بھی بیٹھا تھا، عبدالحکیم بھی بیٹھا تھا، سر ندامت سے جھک گئے، جواب ہی نہیں تھا، اور آج بھی ان کے پاس جواب نہیں۔ تو سنیوں کے شیر شاہ احمد نورانی کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا مرزا صاحب کفر کے مقابلے میں کفر پیش کرتے ہو، کفر کے مقابلے میں کفر پیش کرتے ہو، اسی عبارت پر تو میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اگر ہم نے اس عبارت کو معاف کر دیا ہے تو تم پیش کر سکتے ہو، جب اس پر ہمارا کفر کا فتویٰ ہے تو تم اس کو کیسے پیش کر سکتے ہو؟ فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان امام شاہ احمد نورانی، فیضان امام شاہ احمد نورانی، پاکستان۔ تو دوستوں اور بزرگوں، جب جواب نہ بن سکا، نہ بن سکتا تھا، اور میں نے قبلہ نورانی صاحب کی زبان سے بارہا سنا تھا، لوگوں مرزائیوں کو کافر قرار دینا تو ہماری کوشش تھی، دراصل اعلیٰ حضرت کی کرامت۔ اگر اعلیٰ حضرت نے، لوگ تو کہتے ہیں کہ کفر کے فتوے لگایا کرتے تھے، ارے میرے امام نے کفر کے لیے صرف 5 بندوں پر، وہ کہتے بس وہ سب کو کافر قرار دیتے تھے، مزاج ایسا تھا وہ کسی کو بخشتے نہیں تھے۔ سید دیدار علی شاہ کا ذکر ہو رہا تھا اور صدر الافاضل
سید نعیم الدین مراد آبادی اور سید دیدار علی شاہ کا آپس میں ملاقات ہوئی نا تو اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوا. انہوں نے کہا دیدار علی شاہ سے صدر الافاضل ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت کے شکیل بھی تھے خلیفہ بھی تھے کہ چلے آپ کی ملاقات کرانا ہے. تو سید دیدار علی شاہ نے کہا وہ ذرا پٹھان طبیعت کا آدمی ہے, ذرا سخت مزاج ہے. اعلیٰ حضرت کے بارے میں پٹھان مزاج کا ہے, سخت طبیعت کا بندہ ہے, اسی لیے میں ذرا ڈرتا ہوں ان سے ملاقات کرنے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ہو ہلکا اجارہ تو پریشم کی طرح ڈر, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. بہرحال سید نعیم الدین مراد آبادی سید دیدار علی شاہ کو لے گئے. جب دیدار علی شاہ سے اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچے, پوچھا حضور کیا حال ہے, پوچھا کیا حال ہے, فرمایا پٹھان طبیعت کا آدمی ہوں, ذرا سخت مزاج ہوں. انہوں نے لاہور میں بات کی تھی, وہ بریلی شریف میں گئے تو انہوں نے سید دیدار علی شاہ نے پوچھا حضور کیا حال ہے, طبیعت کیسی ہے, فرمایا طبیعت کا پٹھان ہوں, مزاج ذرا سخت ہے. بس وہی زانو و طلب مستحق کیا, شکیل بھی اختیار کی, خلافت بھی. یہ میرے اعلیٰ حضرت کا کشف ہے, یہی میرے اعلیٰ حضرت کا پیار. اور پھر میرے اعلیٰ حضرت کی بات کہ با جماعت نماز ہمیں تو نصیب ہی نہیں ہوتی, ہم قریب بیٹھے ہوتے ہیں, مسجد سے اذان آ رہی ہوتی ہے, کام کو نپٹا رہے ہوتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں آنا ہی نصیب نہیں ہوتا. میرے اعلیٰ حضرت جب چل نہیں سکتے تھے تو پالکی میں بیٹھ کر مسجد میں آتے اور با جماعت نماز ادا کرتے. تو ایک سید زادہ مزدور پہلے دن بریلی میں آیا تو کسی سے پوچھا یہاں کوئی مزدوری مل جائے گا. سب نے کہا باقیوں کو تو پتہ نہیں, مولانا احمد رضا خان بریلوی ہر نماز میں پالکی پر بیٹھ کر مسجد میں آتے ہیں, 4 بندے اٹھاتے ہیں اور اسی وقت مزدوری مل جاتی ہے. تو وہاں چلے جائیں, مزدوری مل جائے گی. شاشق سیدزادہ مزدور تھا, پھٹے پرانے کپڑے, آ گئے مزدوری کے لیے. کھاؤ لگا چلو آ جا. گھر سے مسجد کے دروازے تک جب اعلیٰ حضرت کو لایا گیا, میرے اعلیٰ حضرت مسجد کے دروازے پہ پہنچتے تو کہتے ہیں پالکی رکھ دو, پالکی رکھ دو, پالکی رکھ دو. کھڑے ہو گئے. ان 4 مزدوروں سے پوچھا تم میں سید کون ہے, تم میں سید کون ہے. پھر تیسری بار پوچھا بتاتے کیوں نہیں, تم میں سید کون ہے. اس مزدور نے کہا حضور میں سید زادہ ہوں, مزدور پیشہ ہوں, آج ہی بریلی میں آیا ہوں, مزدوری کی تلاش میں تھا. لوگوں نے بتایا مولانا احمد رضا خان کی پالکی اٹھائی جاتی ہے, مزدوری تازہ مل جاتی ہے, بس اسی لیے آیا ہوں. فرمایا میں قیامت والے دن اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا. احمد رضا خان تو میرا محب بنتا تھا, میرا عاشق بنتا تھا, اور میری اولاد کے کندھوں پہ سواریاں کرتا تھا. میں اپنے نبی کو جواب کیا دوں گا. سیدزادے شہزادے اب تم پالکی میں بیٹھو گے, احمد رضا اتنی دیر تک تمہیں اٹھائے گا. تو دوستوں نے عرض کیا حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کی پالکی اٹھانے والا کوئی سید ہے. فرماتے ہیں میرا روزانہ کا معمول ہے, جب میں مسجد کے دروازے پہ آتا ہوں میرے نبی مجھے اپنا دیدار کراتے ہیں. آج جب دروازے پہ پہنچا تو آقا نے دیدار نہیں کرایا تو سمجھ گیا احمد رضا آج تجھ سے غلطی ہو گئی ہے. میں نے اپنے سارے دن کے معمولات کو دیکھا کہ آج غلطی کون سی ہوئی, سارے معمولات ٹھیک تھے, پھر میری
توجہ پالکی کی طرف آئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پالکی اٹھانے والا کوئی سید زادہ نہ ہو، تو میرا خیال صحیح نکلا، تو اسی لیے مجھے پتہ چل گیا کہ میری پالکی اٹھانے والا کوئی نبی کا بیٹا ہے۔ تو دوستو، اللہ نے میرے اعلیٰ حضرت کو کتنی سعادت سے، پھر ایک سوال کوئی ہوتا ہے آپ کے ملفوظات میں ہے، حضور تم اہل بیت سے اتنی محبت کرتے ہو، اتنا پیار کرتے ہو، اگر تم قاضی وقت ہوتے، جج ہوتے، کوئی سید زادہ جرم کر کے آتا تو کیا آپ سزا دیتے؟ سید زادے کو سزا دیتے؟ بہت مشکل سوال تھا۔ فرمایا نبی نے جو انصاف کے تقاضے بتائے ہیں وہ پورے کرتا، جب سید زادے کو سزا دی جاتی تو ایسے سمجھتا کہ سید زادے کے لباس کو، کپڑوں کو نجاست لگ گئی تھی، میں اس کو صاف کر رہا ہوں۔ یہ اہل سنت ہی ہے جو سادات کی تعظیم کرنے والے۔ یہاں تعظیم کے حوالے سے جمعیت علماء پاکستان کے سابقہ صدر شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی ایک موقع پر سید نے نماز پڑھائی، خواجہ قمر الدین سیالوی پیچھے سید زادے سے نماز میں غلطی ہو گئی، شرعی تقاضوں کے مطابق نماز نہیں ہوتی تھی، اب کیسے کہو سید زادے کو کہ حضور نماز غلط پڑھائی؟ تو کہنے کا انداز، نماز کا سلام پھیرا، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں شہزادے آج نماز پڑھنے کا اتنا مزہ آیا ہے، اتنا مزہ آیا ہے، جی چاہتا ہے شاہ صاحب ایک بار دوبارہ پڑھا دیں۔ جی چاہتا ہے ایک بار دوبارہ پڑھا دیں۔ خیر شاہ صاحب بھی سمجھدار تھے، نماز دوبارہ پڑھا دیں۔ بس کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء پاکستان نے کام ہی کیا تھا۔ ارے بھٹو کے دور میں جب پاکستان کی طرف سے، وزارت حج کی طرف سے کسی قائد کی ضرورت تھی تو میرا قائد شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی پاکستان گروپ کی صدارت کر رہا تھا، قیادت کر رہا تھا، اور یہی جمعیت علماء پاکستان کے احباب تھے سید پیر کرم شاہ الازہری جو چیئرمین رویت ہلال کمیٹی بھی رہے، اور جب وفاقی شرعی عدالت کے لیے جسٹس کی ضرورت تھی تو سنیوں کی نمائندگی کرنے والے جمعیت علماء پاکستان کے قائد پیر محمد کرم شاہ الازہری وہ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی بھی رہے اور وفاقی شرعی عدالت کے جسٹس بھی رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا قبلہ شاہ احمد نورانی صدیقی کی، تو 7 ستمبر کو 1974 کو مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا، تو ایک ان مرزائیوں کا گروہ ہے جس کو لاہوری گروپ کہا جاتا ہے۔ مفسر قرآن ان کا محمد علی لاہوری، جو مرزا قادیانی کو مجدد، مصلح، مفکر مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، تو وہ آ گئے، نورانی صاحب ہمیں تو کافر قرار نہ دیا جائے، لاہوریوں کو تو مسلمان قرار دیا جائے، ہم تو مرزے کو نبی نہیں مانتے، ہم تو صرف مجدد مانتے ہیں، مصلح مانتے ہیں، ریفارمر مانتے ہیں۔ تو میرے قائد نے فرمایا کافر کو مجدد ماننے والا بھی کافر ہوتا ہے، کافر کو مجدد ماننے والا وہ بھی کافر ہوتا ہے، جس طرح مرزائی احمدی قادیانی کافر ہے، لاہوری بھی اسی طرح کافر ہے۔ اور پھر ایک اور بات، پاکستان کے 3 آئین، لوگ کہتے ہیں جمعیت علماء پاکستان نے کام کیا، تمہیں پڑھا ہو تو تمہیں پتا چلے۔ 56 کا آئین بنا، 56 کا آئین کینسل کر دیا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ایوب خان نے۔ پھر 62 کا آئین بنا جس میں
اسلامیہ کا لفظ نکال دیا گیا. ایک چار